اچھا جی، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہ کہ حوصلہ افزائی کی طاقت کیا ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پہ یہ دیکھنا کہ جب آپ کسی کی غلطی کو تھوڑا کم کر کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے ٹھیک ہو جائے گی، تو اس سے ان کی صلاحیتیں کیسے نکھرتی ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ تو اس گفتگو کے لیے جو ہمارا مواد ہے وہ ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل سے لیا گیا ہے۔ جی، جو انسانی تعلقات پر ایک کلاسک سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو حقیقی کہانیاں کارنیگی نے بتائی ہیں ان کا تھوڑا تجزیہ کریں، تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ اصول کام کیسے کرتا ہے اصل زندگی میں۔ ہاں، اور لوگوں پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ پہلی کہانی جو ہے وہ ایک 40 سالہ غیر شادی شدہ صاحب کی ہے۔ اچھا۔ جنہوں نے اپنی منگیتر کے کہنے پر وہ ڈانس سیکھنا شروع کیا۔ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی سیکھنا تو پڑے گا، انداز پرانا ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے 2 الگ الگ استادوں سے رابطہ کیا۔ پہلی جو ٹیچر تھیں وہ بہت آپ کہہ لیں منہ پھٹ تھیں۔ صاف کو انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، سب کچھ بھول جائیں، بالکل شروع سے ABC سے سیکھیں۔ اوہو، یہ تو بہت۔ اب یہ سن کر تو ان صاحب کا دل ہی بیٹھ گیا، ہمت ٹوٹ گئی، انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے حوصلہ شکنی ہوگی۔ بالکل۔ پھر آئیں دوسری استاد۔ اب انہوں نے ہو سکتا ہے تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ ملایا ہو، لیکن کہنے لگیں۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگیں آپ کا انداز ہاں تھوڑا پرانا ضرور ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ چند نئے سٹیپ سیکھنے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی فرق دیکھیں۔ ہاں، پہلی نے صرف غلطی بتائی، دوسری نے جو وہ تھوڑا بہت ٹھیک کر رہے تھے اس کی تعریف بھی کی اور غلطی کو بہت معمولی بنا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ اور یہ بھی کہا آپ میں تو قدرتی ردم ہے، آپ تو جیسے پیدائشی ڈانسر ہوں۔ واہ، اچھا یہ بات دلچسپ ہے۔ وہ صاحب خود بھی شاید جانتے ہوں گے کہ وہ کوئی فریڈ اسٹیئر تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن ان الفاظ نے کیا کمال کیا، امید پیدا ہوئی، حوصلہ ملا اور دل میں آیا کہ ہاں میں بہتر کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ یہ صرف خالی تعریف نہیں، یہ ایک طرح سے مثبت پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔ پہلی استاد کی جو کھری تنقید تھی نا، اس نے تو کوشش کرنے کی خواہش ہی مار دی تھی۔ بالکل۔ جبکہ دوسرے کی حوصلہ افزائی نے ان کی جو خود اعتمادی تھی، یہ یقین کہ میں سیکھ سکتا ہوں، اس کو بڑھایا۔ یعنی تنقید کرنے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ اگر آپ غلطی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیں تو اگلا بندہ وہیں ہمت ہار جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اور جو اچھا کریں اس کو بھی سراہا جائے، تو یہ بہتری کی طرف پہلا قدم بن جاتا ہے۔ سیکھنے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ دیکھو صحیح کہا، اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک دوست کی کہانی تھی، اب خود ڈیل کارنیگی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لوئل تھامس جو خود انسانی تعلقات کے ماہر تھے، انہوں نے کارنیگی کو ایک شام برج کھیلنے کی دعوت دی۔ برج آپ کو پتا ہے تاش کا ایک ذرا پیچیدہ کھیل ہے۔ جی ہاں، کافی دماغ لگتا ہے اس میں۔ تو کارنیگی فوراً گھبرا گئے، کہنے لگے برج ارے نہیں بھائی، مجھے تو بالکل نہیں آتی، یہ تو ہمیشہ سے میرے لیے ایک کالا راز رہا ہے، میں سیکھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب پہلے ہی ہار مان لی؟ ہاں، لیکن لوئل تھامس نے کیا جواب دیا؟ بڑے آرام سے بولے، ارے ڈیل اس میں مشکل کیا ہے بھلا، برج کے لیے کیا چاہیے؟ اچھی یادداشت اور تھوڑی سمجھداری۔ اچھا، تم نے تو یادداشت پر اتنے مضامین لکھے ہیں، برج تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو بالکل تمہارے مطلب کی چیز ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ کارنیگی لکھتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور وہ زندگی میں پہلی بار برج کی میز پر جا بیٹھے۔ صرف اس بات پر؟ صرف اس لیے کہ انہیں یقین دلایا گیا کہ ان میں صلاحیت ہے یادداشت کی وجہ سے، اور کھیل کو بہت آسان بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ لوئل تھامس کی جو ٹیکنیک تھی نا، یہ بڑی زبردست ہے۔ انہوں نے وہ جو ایک نفسیاتی دیوار تھی نا نئی چیز سیکھنے میں، ہاں وہ خوف، اس کو گرا دیا۔ کیسے؟ ایک تو برج کو کارنیگی کی اپنی ایک مضبوطی یعنی یادداشت سے جوڑ دیا، اس سے اعتماد بڑھا۔ صحیح۔ دوسرا، کام کی مشکل کو کم کر کے پیش کیا کہ ارے یہ کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج کو اس طرح پیش کیا کہ وہ کم ڈراؤنا اور زیادہ ممکن لگے۔ یعنی صرف حوصلہ افزائی نہیں بلکہ راستے کو ہموار کرنا بھی ذہنی طور پر۔ بالکل، یہ خوف اور ہچکچاہٹ کو کم کرتا ہے جو اکثر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں کچھ نیا سیکھنے میں۔ اب جب برج کی بات چلی پڑی ہے تو ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا ضروری ہے، ایلی کلبرٹسن۔ کلبرٹسن برج کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ بالکل۔
ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں بکیں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں، لیکن انہوں نے خود کارنیگی کو بتایا تھا کہ وہ شاید کبھی برج کو اپنا پیشہ نہ بناتے اگر ایک نوجوان خاتون ان کی صلاحیت کو نہ پہچانتی۔ اچھا، یہ کیا کہانی ہے؟ کلبرٹسن 1922 میں امریکہ آئے۔ انہوں نے پہلے فلسفہ اور سوشیولوجی پڑھانے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ پھر کوئلہ بیچا، اس میں بھی ناکام رہے۔ کافی بیچنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں چلی۔ برج کھیلتے تھے مگر بس ایسے ہی، کوئی پروفیشنل بننے کا ارادہ نہیں تھا۔ مطلب کافی مشکلات دیکھی انہوں نے شروع میں۔ ہاں، اور سچ پوچھیں تو وہ کوئی بہت اچھے کھلاڑی بھی نہیں تھے، بڑے ضدی قسم کے تھے۔ اتنے سوال پوچھتے اور ہارنے کے بعد اتنی بحث کرتے کہ لوگ ان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، تو پھر تبدیلی کیسے آئی؟ پھر ان کی ملاقات ہوئی جوزفین ڈلن سے۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور ماہر برج ٹیچر تھیں۔ جی۔ انہیں محبت ہوئی، شادی کر لی۔ اب جوزفین نے دیکھا کہ کلبرٹسن ہارنے کے باوجود کتنی گہرائی سے اپنے کارڈز کا تجزیہ کرتے ہیں، مطلب سوچتے بہت تھے۔ تجزیاتی ذہن تھا۔ بالکل۔ تو جوزفین نے کلبرٹسن کو قائل کیا کہ ان میں یہ جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے نا، یہ انہیں تاش کے کھیل میں بہت آگے لے جا سکتی ہے۔ کلبرٹسن خود کہتے ہیں کہ بس یہی وہ ایک بات تھی، جوزفین کا ان کی اس خاص صلاحیت کو پہچاننا، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، اور وہ برج کے استاد بن گئے۔ یہ نکتہ بہت بہت اہم ہے۔ یہ کوئی عام سی تعریف نہیں تھی کہ تم بہت اچھے ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت مخصوص اور بامانی حوصلہ افزائی تھی۔ جوزفین نے ان کی مسلسل ناکامیوں کے باوجود ان کے اندر چھپی ایک خاص قابلیت کو پہچانا۔ تجزیاتی سوچ۔ بالکل، ان کی تجزیاتی سوچ کو، اور اسے اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جیت سکتے ہو، بلکہ یہ بتایا کہ کیوں تم جیت سکتے ہو۔ اس طرح کی گہری پہچان اکثر انسان کی سمت بدل دیتی ہے۔ واہ، یعنی صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ تم کر سکتے ہو۔ نہیں، بلکہ یہ بتانا کہ تم اس وجہ سے کر سکتے ہو، یہ زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ایک اور کہانی، اور یہ شاید سب سے زیادہ آپ کہیں دل کو چھونے والی ہے، اور یہ اس اصول کی عملی طاقت کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کلیرنس ایم جونز کے بیٹے ڈیوڈ کی۔ اچھا۔ جونز خود سنسناٹی میں کارنیگی کورس پڑھاتے تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ 15 سال کا ڈیوڈ اپنے والد کے پاس رہنے آیا۔ جی۔ اس بچے کی زندگی کافی مشکل رہی تھی۔ بچپن میں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پر چوٹ لگی تھی، ماتھے پر ایک بڑا نشان رہ گیا تھا، والدین میں طلاق ہو گئی تھی۔ او بیچارہ، کافی کچھ جھیلا اس نے کم عمری میں۔ ہاں، اور 15 سال کی عمر تک اس نے زیادہ تر تعلیم ڈالس کے اسکولوں میں ان بچوں کی خصوصی کلاسوں میں حاصل کی تھی جنہیں سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یعنی سلو لرنر کا لیبل لگ گیا تھا۔ ہاں، اور شاید اس ماتھے کے نشان کی وجہ سے اسکول والوں نے بھی مان لیا تھا کہ یہ ذہنی طور پر متاثر ہے، یہ عام بچوں کی طرح نہیں سیکھ سکتا۔ یہ تو بہت غلط مفروضہ ہے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنی عمر کے بچوں سے 2 سال پیچھے تھا، 7ویں جماعت میں تھا، اسے ضرب کی ٹیبل تک نہیں آتی تھی، جمع کرنے کے لیے انگلیوں کا استعمال کرتا تھا، اور پڑھنا بھی بس گزارے لائق تھا۔ اوفو، بہت مشکل صورتحال تھی۔ مگر ایک مثبت بات تھی، اسے ریڈیو اور ٹی وی ٹھیک کرنے کا بڑا شوق تھا، وہ ٹی وی ٹیکنیشین بننا چاہتا تھا۔ چلو، کوئی تو دلچسپی تھی۔ ہاں، والد نے اس شوق کو سراہا، لیکن ساتھ ہی سمجھایا کہ بھائی اس کام کے لیے ریاضی اچھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو یہاں والد نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیوڈ کی مدد کریں گے۔ وہ ضرب، تقسیم، جمع، تفریق کے فلیش کارڈز لے آئے۔ اچھا، پرانے زمانے کا طریقہ۔ ہاں، لیکن مؤثر۔ وہ روز رات کو مشق کرتے، جو جواب صحیح ہوتا وہ کارڈ ایک طرف، غلط جواب پر والد صحیح جواب بتاتے، اور وہ کارڈ واپس دہرانے والے ڈھیر میں چلا جاتا۔ یعنی غلطی پر ڈانٹ نہیں، بس اصلاح۔ بالکل، اور یہ مشق تب تک چلتی جب تک سارے کارڈ صحیح نہ ہو جائیں۔ اور یہاں آتا ہے کارنیگی کا اصول۔ وہ کیسے؟ والد ہر صحیح جواب پر، خاص طور پر اگر وہ جواب پہلے غلط ہوا ہو، بہت زیادہ، مطلب غیر معمولی خوشی کا اظہار کرتے۔ واہ۔ وہ سٹاپ واچ سے وقت بھی نوٹ کرتے، اور انہوں نے ڈیوڈ سے وعدہ کیا کہ جس دن تم 8 منٹ میں سارے کارڈ بغیر غلطی کے کر لوگے، یہ روز کی مشق ختم۔ اچھا، ایک مقصد بھی دے دیا۔ جی، ڈیوڈ کو یہ شروع میں بالکل ناممکن لگا۔ پہلی رات آپ سوچے 52 منٹ لگے۔ 52 منٹ؟ کافی زیادہ۔ ہاں، پھر 48، 45، 44، 41، پھر 40 سے کم، اور ہر بار جب وقت کم ہوتا گھر میں جشن منایا جاتا۔
जश्न। वालिद अपनी बीवी को बुलाते, दोनों डेविड को गले लगाते, खुशी से नाचते। ये तो कमाल है। मतलब छोटी सी कामयाबी को इतना बड़ा बना दिया। बिल्कुल। महीने के अंदर अंदर डेविड 8 मिनट से कम में सारे कार्ड बिल्कुल ठीक करने लगा और वो खुद कहने लगा, चलो दोबारा करते हैं। यानी उसे मजा आने लगा। हाँ, उसने ये दरियाफ्त किया कि अरे सीखना तो आसान भी है और मजेदार भी। इस कहानी में तो बहुत से अहम सबक हैं। पहला तो ये कि एक बड़ा मुश्किल काम जैसे रियाजी उसे छोटे काबिल इंतजाम हिस्सों में बांटा गया, फ्लैश कार्ड्स की तरह। सही। दूसरा, मुसलसिल, फौरी और बहुत पुरजोश मुस्बत कुमक, मतलब हर छोटी कामयाबी पर इतना बड़ा जश्न। तीसरा और शायद सबसे अहम, डेविड का सीखने के बारे में जो ख्याल था ना, वो पूरा बदल गया। उसके जहन से वो लेबल हट गए कि मैं जहनी चोट वाला हूं या सुस्त सीखने वाला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उसकी जगह ये ख्याल आया कि सीखना तो आसान और तफरीह है। ये जो ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं ना हम, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। और चौथा नुक्ता ये कि उसकी अपनी दिलचस्पी जो थी टीवी मरम्मत की, उसे बुनियाद बनाकर उसे रियाजी की तरफ लाया गया। बिल्कुल, ये भी कमाल की हिकमत अमली थी। और नताइज? वो तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बताइए। उसके अलजेब्रा की ग्रेड्स जो पहले बिल्कुल खराब थे, वो बी तक पहुंच गए। वाह। पढ़ने की रफ्तार में हैरत अंगेज तौर पर तेजी आई। उसने अपनी ड्राइंग की जो छुपी हुई सलाहियत थी, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा। स्कूल में साइंस टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा। डेविड ने लीवर्स, यानी वो सादा मशीनें जो कुव्वत बढ़ाती हैं, उनके उसूलों को समझाने के लिए मॉडल्स का एक पेचीदा सेट बनाया। काफी मेहनत की होगी। और इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ स्कूल में पहला इनाम जीता, बल्कि पूरे सिंसिनाटी शहर के मुकाबले में तीसरा इनाम हासिल किया। कमाल है। ये वही बच्चा है जिसे ज़र्ब की टेबल नहीं आती थी? जी हाँ, वही बच्चा जिसे 2 बार फेल किया गया, जिसे जहनी चोट का लेबल दिया गया, जिसे हम जमात फ्रैंकेनस्टाइन कहकर चिढ़ाते थे। ना काबिले यकीन तब्दीली। उसने अचानक दरियाफ्त किया कि वो न सिर्फ सीख सकता है, बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखा सकता है। 8वीं जमात के आखिरी सेमाई से लेकर हाई स्कूल तक वो हमेशा ऑनर रोल पर रहा। ऑनर रोल पर? और नेशनल ऑनर सोसाइटी, जो ज़हीन तलबा की एक बड़ी मोतबर तंजीम है, उसके लिए भी मुंतखब हुआ। ये तो वाकई एक शानदार मिसाल है कि सही हिकमत अमली और हौसला अफजाई कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ पढ़ाई में कामयाबी नहीं, ये तो खुद एतमादी की बहाली है। तो ये सारी कहानियाँ डांस सीखने वाले साहब से लेकर ब्रिज के खिलाड़ी क्लबरसन और फिर डेविड तक, जी, ये सब डेल कार्नेगी के उसी 8वें असूल की वजाहत करती हैं। हौसला अफजाई का इस्तेमाल करें, गलती को आसान बनाकर पेश करें कि इसे दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ खाली तारीफ या चापलूसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोची समझी, मखसूस और अमली हौसला अफजाई है। ये एतमाद पैदा करती है, मुश्किल को कम डरावना बनाती है और नाकामी के खौफ से तवज्जो हटाकर बेहतरी और तरक्की के इम्कान पर मरकूज करती है। इसका मुवाजना करें इस तनकीद से। हाँ, इस तबाहकुन तनकीद से जो शुरू में ही कोशिश करने का सारा जज्बा खत्म कर देती है, जैसे हमने पहली डांस टीचर की मिसाल में देखा। सही। ये तरीका लोगों को हिम्मत देता है कि अगर वो गिरें भी तो दोबारा उठें और कोशिश जारी रखें। तो आज की सारी गुफ्तगू का जो मरकजी ख्याल है, वो यही है कि हम अपने अल्फाज और रवैये से दूसरों की नशोनुमा में कैसे मदद कर सकते हैं। और अपनी भी। ये उसूल अपने आप पर भी लागू होता है। बिल्कुल। हौसला अफजाई करना, गलतियों को सीखने का एक मौका समझना और मुश्किल कामों को काबिल हुसूल बनाकर पेश करना, ये वो औजार हैं जो ना सिर्फ कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि सीखने के पूरे अमल को और आपस के ताल्लुकात को भी ज्यादा खुशगवार और मुस्बत बना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक ख्याल सामीन के गौर फिक्र के लिए छोड़ते हैं। जी। ये जो तरीका है हौसला अफजाई का, ये सिर्फ किसी की महारत को बेहतर बनाने तक महदूद नहीं है। जरा सोचिए, जब आप किसी की इस तरह हिम्मत बढ़ाते हैं तो ये खुद सीखने के अमल के बारे में उनके नजरिए को कैसे बदलता है। गहरी बात है। और आपके उस शख्स के साथ ताल्लुक पर इसका क्या असर पड़ता है, जब किसी को ये इत्मीनान हो कि उसकी कोशिशों को सराहा जाएगा और गलतियों को तबाही नहीं बल्कि सीखने का एक कदम समझा जाएगा, तो शायद वो ज्यादा खतरा मोल लेने को तैयार हो। बिल्कुल।
اور یہ مستقبل میں آنے والی مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کرنے کے لیے ان میں لچک یعنی ریزیلینس کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔